کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب آپ مارننگ میں ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے ہو یا آپ اسکول یا کالج جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہو اور آپ اپنے بالوں میں کنگھی مارتے ہو اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ سارے بال تو کنگھی ہی میں رہ گئے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ گنجے ہونے کو قریب ہو، اس سے آپ کو ایک unnecessary سٹریس لگتا ہے اور اس سے آپ کو گنجا ہونے کا رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اس سچویشن سے گزرے ہو تو آپ اکیلے نہیں ہو۔ اس بیماری کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایلوپیجیا کہتے ہیں۔ یہ ایلوپیجیا یعنی ہیئر فالز کی بیماری پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے، جو کہ ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آخرکار اس کے پیچھے کون سی ریزنز ہے کہ ہمارے بال گر جاتے ہیں اور کیسے ہم اس ہیئر فالز کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو فالو اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، تاکہ آئندہ بھی اس قسم کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملے۔ جب عام روٹین میں ہمارے سر سے کچھ بال گر جاتے ہیں تو وہ نارمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود قدرتی ہیئر گروتھ سائیکل سے ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ زیادہ گر جاتے ہیں تو پھر یہ بالڈنس یعنی گنجا پن ہونے کی طرف بندہ لے جاتا ہے۔ اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہے، اس میں سرفہرست جینیٹکس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہمارے بال گر جاتے ہیں اور کچھ میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہمیں یہ ہیئر فالز کی بیماری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جینیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر بال ہمارے گر جاتے ہیں۔ جینیٹیکلی ہیئر فالز کی بیماری عام طور پر ہمارے پیرنٹ سے ہم کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کو اینڈروجینیٹک ایلوپیجیا کہتے ہیں۔ اس میں پہلے بال پتلے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہیئرز کی جو لائن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے بال گر جاتے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف ڈرمٹالوجی کے مطابق امریکہ میں تقریباً 80 ملین لوگ اس بیماری کی شکار ہے۔ دوسری اس کی اہم ریزن سٹریس بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ سٹریس اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہو تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے بال گر جائے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کوئی صدمے یا پریشانی سے گزرتے ہو تو پھر آپ کا جو ہیئر گروتھ سائیکل ہے اس کا سائیکل ڈسرپٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ہیئر فالز کا سامنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی ہمیں ہیئر فالز کی بیماری آ سکتی ہے۔ ہارمونز ہماری باڈی میں ایک میسنجر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن جب ان ہارمونز کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے بالوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، یعنی پریگنینسی کے دوران یا مینوپاز یعنی وومنز کی جب مینسٹرول سائیکلز ختم ہو جاتے ہیں 40 ایئرز اور 50 ایئرز میں، تو اس سچویشن میں بھی بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ڈومیننٹ ریزن جس کی وجہ سے ہمارے بال گر جاتے ہیں وہ ہے میڈیکل کنڈیشنز، یعنی کبھی کبھی ہمیں وہ بیماریاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہیئر فالز کا سامنا ہوتا ہے، جیسا کہ اسکالپ انفیکشنز یعنی جو ہمارے سر پہ جو مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں، فنگل انفیکشنز وغیرہ، یا ہمیں کوئی اور بیماری ہوتی ہے ڈائبٹیز، شوگر، اس سے بھی ہمارے بال گرتے ہیں۔ ہیئر فالز کی بیماری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ جب ہماری غذا میں پراپر کوانٹیٹی میں منرلز اور وائٹامنز نہیں ہوتے، جیسا کہ آئرن، زنک، وائٹامن ڈی وغیرہ، تو پھر یہ ہمارے ہیئر فالیکلز کو کمزور کرتے ہیں، یعنی ہمارے سکن پہ جس جگہ پہ ہمارے بال اگتے ہیں اس جگہ کو کمزور کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہمارے بال گر جاتے ہیں۔ ہیئر فالز کی بیماری ہماری میڈیکیشنز کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، یعنی جو ہم مختلف قسم کی میڈیسنز لیتے ہیں، کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ ایشوز وغیرہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ان سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہمارے بال گر جاتے ہیں۔ یہ ہیئر فالز کی بیماری ہمارے اوور سٹائلنگ اور فیشن کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ جب ہم زیادہ ہیئر سٹریٹنرز یوز کرتے ہیں بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، یا کوئی ہم ہیئر کلرز یا بلیچنگ یوز کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی ہمارے بال گر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں،
یعنی جب انوائرمنٹ میں زیادہ پولوشن ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ تیز دھوپ ہو یا کوئی ہم ہارڈ واٹر پینے کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں ہائی لیولز کے منرلز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارے بال گر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نہ گرے اور آپ کے بال ہمیشہ کے لیے گھنے اور موٹے ہو تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانے پڑیں گے، جیسا کہ آپ کو صرف اور صرف ہیلدی خوراک کھانے پڑیں گے جس میں پراپر کوانٹیٹی میں آپ کو وائٹامنس اور منرلز موجود ہو۔ اس کے لیے آپ کو فروٹس اور ویجیٹیبلز ضرور کھانی چاہیے اور پروٹینز کے لیے انڈے، فش، بیف وغیرہ کھانی چاہیے، اور آپ کو غیر ضروری سٹریس لینے سے اجتناب کرنا ہے۔ جو چیز آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بالوں کو صاف رکھنا ہے اور جو ریکمینڈڈ شیمپوز اور آئلز ہے صرف اور صرف وہ یوز کرنے ہیں آپ نے، اور اپنے بالوں کو جینٹلی ٹریٹ کرنا ہے۔ آرام سے اپنے بالوں کو کنگھی یا برش کرنا ہے کہ کہیں سے بال نہ اجڑ جائے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ہیئر سٹائلنگ ٹولز کو ایوائڈ کرنا ہے، جیسا کہ ہیئر سٹریٹنر ہو گیا یا ہیئر کرلنگ آئرن ہو گیا، اس کو آپ نے ایوائڈ کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کی ہیئر فالز کی بیماری زیادہ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر یا ڈرماٹولوجسٹ سے رجوع کرنا ہے اور ان کی ایڈوائس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر آپ اس ہیئر فالز کی بیماری سے بچ سکتے ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔